سورۃ الاحزاب، سورہ احزاب کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ احزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 9 رکوع اور 73 آیتیں ہیں۔ احزاب نام رکھنے کی وجہ، احزاب حزب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گروہ، جماعت اور لشکر۔ اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا، اور چونکہ مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین متفق و متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس غزوے کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں۔ نیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر مدینے کے اطراف میں خندق کھود کر مدینے کا دفاع کیا تھا، اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ سورہ احزاب کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے خوف رکھنے پر قائم رہنے، کفار و منافقین کی پیروی سے بچنے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرتے رہنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ دین و دنیا کے تمام امور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سب مسلمانوں پر نافذ ہے، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات تعظیم اور حرمت میں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، غزوہ احزاب کا واقعہ بیان کیا گیا، جس میں غزوہ احزاب کے دن مسلمانوں پر کیا گیا انعام یاد دلایا گیا، منافقوں کا طرز عمل بیان کیا گیا اور ان کی سازشوں کو ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ اور یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر ہے۔ نمبر 4، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو چند احکام دیے گئے ہیں، نیز پردے کے متعدد احکام بیان فرمائے گئے۔ نمبر 5، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 6، مسلمانوں کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، ان پر اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ نمبر 7، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کی تعظیم کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 8، مزید یہ شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، بیوی کو ماں جیسا کہہ دینے کا حکم۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، کوئی اجنبی دینی برادری کی وجہ سے کسی کا وارث نہیں ہوتا۔ نمبر 3، کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے کا حکم۔ نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینے کا حکم۔ مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ ترجمہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ سننا، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ایھا النبی کے ساتھ خطاب فرمایا، جس کی معنی یہ ہے ہماری طرف سے خبریں دینے والے، ہمارے اسرار کے امین، ہمارا خطاب ہمارے پیارے بندوں کو پہنچانے والے۔ نام پاک کے ساتھ یعنی یا محمد کہہ کر خطاب نہ فرمایا، جیسا کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرمایا ہے۔ اس سے مقصود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم، آپ کا احترام اور آپ کی فضیلت کو ظاہر کرنا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان نبی کے ساتھ ندا کی ہے، نام کے ساتھ ندا کرتے ہوئے یا محمد نہیں فرمایا، جس طرح دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کرتے ہوئے فرمایا کہ یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا اور یا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس سے مقصود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و وجاہت کو ظاہر کرنا ہے، اور ان نبی ان القاب میں سے ہے جو نام والے کے شرف اور مرتبے پر دلالت کرتا ہے۔ یاد رہے کہ سورہ فتح میں جو محمد الرسول اللہ فرمایا ہے، اس میں آپ کا نام پاک اس لیے ذکر فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور لوگ آپ کے رسول ہونے کا عقیدہ رکھیں اور اس کو عقائد حقہ میں شمار کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، قرآن عظیم کا عام محاورہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کو نام لے کر پکارتا ہے، مگر جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے، حضور کے اوصاف جلیلہ اور القاب جبیلہ ہی سے یاد کیا ہے۔
یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تجھے رسول کیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا جو تیری طرف اترا. یا ایھا المزمل قم اللیل، اے کپڑا اوڑھے لیٹنے والے رات میں قیام فرما. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے جھرمٹ مارنے والے کھڑا ہو لوگوں کو ڈر سنا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے یاسین مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک تو مرسلوں سے ہے. طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طہ ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑے. ہر ذی عقل جانتا ہے کہ جو ان نداؤں اور ان خطابوں کو سنے گا بالبداہت حضور سید المرسلین و انبیاء سابقین کا فرق جان لے گا. امام عز الدین بن عبد السلام وغیرہ علماء کرام فرماتے ہیں بادشاہ جب اپنے تمام امراء کو نام لے کر پکارے اور ان میں خاص ایک مقرب کو یوں ندا فرمایا کرے، اے مقرب حضرت، اے نائب سلطنت، اے صاحب عزت، اے سردار مملکت، تو کیا کسی طرح محل ریب و شک باقی رہے گا کہ یہ بندہ بارگاہ سلطانی میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت والا اور سرکار سلطانی کو تمام عمائد و اراکین سے بڑھ کر پیارا ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کی جانے والی ندا سے معلوم ہونے والے مسائل، اس ندا سے 3 مسئلے معلوم ہوئے. نمبر 1، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو فقط نام شریف سے پکارنا قرآنی طریقے کے خلاف ہے، لہذا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذاتی نام کے بجائے القاب سے پکارنا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے اور واقعی محل انصاف ہے. جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے، غلام کی کیا مجال کہ راہ ادب سے تجاوز کرے. نمبر 2، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی نام شریف محمد و احمد ہیں، جبکہ آپ کے القاب اور صفاتی نام شریف بہت ہیں. نبی بھی آپ کے القاب میں سے ہے. نمبر 3، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت تمام رسولوں سے زیادہ ہے کہ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے نام شریف سے پکارا، مگر ہمارے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو لقب شریف سے یاد فرمایا. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہنا. شان نزول، ابو سفیان بن حرب، اکرمہ بن ابو جہل اور ابو الاعور سلمی جنگ احد کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کے یہاں مقیم ہوئے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کے لیے امان حاصل کر کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ لات و عزا اور منات وغیرہ بتوں کو جنہیں مشرکین اپنا معبود سمجھتے ہیں کچھ نہ فرمائیے، اور یہ فرما دیجئے کہ ان کی شفاعت ان کے پجاریوں کے لیے ہے، اس کے بدلے میں ہم لوگ آپ کو اور آپ کے رب کو کچھ نہ کہیں گے، یعنی آئندہ آپ سے لڑائی وغیرہ نہیں کریں گے. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی یہ گفتگو بہت ناگوار ہوئی اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا ارادہ کر دیا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ میں انہیں امان دے چکا ہوں، اس لیے قتل نہ کرو بلکہ مدینہ شریف سے نکال دو. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو نکال دیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا، اے پیارے نبی، آپ ہمیشہ کی طرح استقامت کے ساتھ تقوی کی راہ پر گامزن رہیے اور کافروں اور منافقوں کی شریعت کے برخلاف بات نہ ماننے پر قائم رہیے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے اور مقصود آپ کی امت سے فرمانا ہے کہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے امان دے دی تو تم اس کے پابند رہو اور عہد توڑنے کا ارادہ نہ کرو اور کفار و منافقین کی خلاف شرع بات نہ مانو. یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں اور دیگر کفار کی مخالفت کا حکم. سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کافروں اور منافقوں کے طریقوں کی مخالفت فرمایا کرتے تھے اور آپ نے اپنی امت کو بھی ان کے طریقوں کی مخالفت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہودی اور عیسائی سفید بالوں کو نہیں رنگتے، سو تم ان کی مخالفت کرو. مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مونچھیں پست کرو اور داڑھی بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی اس طرح مخالفت کرو کہ عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھو. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر تمام کفار کے طریقوں کی مخالفت کرے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور اکابر بزرگان دین کے طریقوں کی پیروی کرے.
واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ ترجمہ، اور اس کی پیروی کرتے رہنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی کی جاتی ہے، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کافی کام بنانے والا ہے۔ واتبع ما یوحى الیک، اور اس کی پیروی کرتے رہنا جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن مجید پر عمل کرتے رہیں اور کافروں کی رائے کو خاطر میں نہ لائیں، اور اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے، اور تمہارے جیسے عمل ہوں گے ویسی تمہیں جزا دے گا۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ رکھا ہے اس پر قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی کام بنانے والا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ ترجمہ، اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ بنائے، اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنا دیا جنہیں تم ماں جیسی کہہ دو، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا۔ یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ بنائے۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایک دل میں کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس سے انحراف جمع نہیں ہو سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک دل میں دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہوتی، اور اگر ظاہری دو دل مراد ہوں، یعنی یہ کہ ایک انسان کے اندر دو ایک قسم کے دل نہیں ہو سکتے، تو یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اگر کسی میں بالفرض یہ نظر آئے کہ اس میں دل کی شکل کے دو گوشت کے لوتھڑے ہیں، تو ان میں ایک حقیقی دل ہوگا اور دوسرا محض ایک اضافی گوشت ہوگا، یعنی اس آدمی کے نظام بدن صرف ایک حقیقی دل کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنا دیا جنہیں تم ماں جیسی کہہ دو۔ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا تھا تو وہ لوگ اس زہار کو طلاق کہتے اور اس عورت کو اس کی ماں قرار دیتے تھے، اور جب کوئی شخص کسی کو بیٹا کہہ دیتا تو اس کو حقیقی بیٹا قرار دے کر میراث میں شریک ٹھہراتے، اور اس کی بیوی کو بیٹا کہنے والے کے لیے حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام جانتے تھے۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جن بیویوں کو تم نے ماں جیسی کہہ دیا ہے تو اس سے وہ تمہاری حقیقی مائیں نہیں بن گئی، اور جنہیں تم نے اپنا بیٹا کہہ دیا ہے تو وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن گئے، اگرچہ لوگ انہیں تمہارا بیٹا کہتے ہوں۔ بیوی کو ماں کے مثل کہنا اور لے پالک بچے کو بیٹا کہنا ایسی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نہ بیوی شوہر کی ماں ہو سکتی ہے، نہ دوسرے کا فرزند اپنا بیٹا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ حق بیان فرماتا ہے اور وہی حق کی سیدھی راہ دکھاتا ہے، لہٰذا نہ بیوی کو شوہر کی ماں قرار دو اور نہ لے پالکوں کو ان کے پالنے والوں کا بیٹا ٹھہراؤ۔ زہار سے متعلق 3 شرعی مسائل۔ اس آیت میں عورت سے زہار کرنے والوں کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہاں زہار سے متعلق 3 شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، زہار کا معنی یہ ہے کہ شوہر کا اپنی بیوی یا اس کے کسی جزو شائع جیسے نصف، چوتھائی یا تیسرے حصے کو، یا ایسے جز کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہو، ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو۔ مثلا یوں کہا تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ نمبر 2، زہار کا حکم یہ ہے کہ اس سے نکاح باطل نہیں ہوتا بلکہ عورت بدستور اس کی بیوی ہی ہوتی ہے، البتہ جب تک شوہر کفارہ نہ دے دے اس وقت تک اس عورت سے میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ البتہ شہوت کے بغیر چھونے یا بوسہ لینے میں حرج نہیں، مگر لب کا بوسہ شہوت کے بغیر بھی جائز نہیں۔
اگر کفارہ ادا کرنے سے پہلے جمع کر لیا تو توبہ کرے اور اس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب نہ ہوا، مگر خبردار پھر ایسا نہ کرے، اور عورت کو بھی یہ جائز نہیں کہ شوہر کو قربت کرنے دے۔ نمبر 3، زہار کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے اور اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھے۔ ان دنوں کے بیچ میں نہ کوئی روزہ چھوٹے، نہ دن کو یا رات کو کسی وقت عورت سے صحبت کرے، ورنہ پھر سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور جو ایسا بیمار یا اتنا بوڑھا ہے کہ روزوں کی طاقت نہیں رکھتا، وہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ نوٹ: زہار سے متعلق شرعی مسائل کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ جلد 13 سے زہار کا بیان اور بہار شریعت جلد 2 حصہ 8 سے زہار کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ بیوی کو ماں بہن کہنے سے متعلق ایک اہم شرعی مسئلہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، زوجہ کو ماں بہن کہنا یعنی تشبیہ نہیں دی، بغیر تشبیہ کے ماں بہن کہا، خواہ یوں کہ اسے ماں بہن کہہ کر پکارے یا یوں کہے کہ تو میری ماں بہن ہے، سخت گناہ و ناجائز ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما هن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ جوریں یعنی بیویاں ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، اور وہ بے شک بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، مگر اس سے نہ نکاح میں خلل آئے نہ توبہ کے سوا کچھ اور لازم ہو۔ اس شرعی مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو تنگ آ کر یا مذاق مسخری میں اپنی بیوی سے یوں کہہ دیتے ہیں کہ او میری ماں، بس کر، جا بہن، چلی جا وغیرہ۔ انہیں چاہیے کہ پہلے جتنی بار ایسا کہہ چکے اس سے توبہ کریں اور آئندہ خاص طور پر احتیاط سے کام لیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے۔ آیت کے اس حصے میں اشارہ بیوی کو ماں کہہ دینے اور کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دینے دونوں کی طرف ہے، یا صرف کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دینے کی طرف ہے، کیونکہ سابقہ کلام سے مقصود یہی ہے، یعنی تمہارا کسی کو اے میرے بیٹے کہنا تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو یہودیوں اور منافقوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے زید کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو بچپن میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہبہ کر دیا تھا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد کر دیا، تب بھی وہ اپنے باپ کے پاس نہ گئے بلکہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی خدمت میں رہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان پر شفقت و کرم فرماتے تھے، اس لیے لوگ انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرزند کہنے لگے۔ حضرت زینب پہلے حضرت زید کے نکاح میں تھی، اور جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو عدت گزرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی زوجیت میں آنے کا شرف عطا فرما دیا۔ اس پر یہودیوں اور منافقوں نے اعتراض کیا تو یہاں ان کا رد بھی فرما دیا گیا کہ حضرت زید کو لوگ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن اس سے وہ حقیقی طور پر سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہو گئے۔ لہذا یہودیوں اور منافقوں کا اعتراض محض غلط ہے اور یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو لا علمی میں غلطی ہوئی، لیکن اس میں گناہ ہے جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ادعوهم لآبائهم، انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو۔ اسے پہلی آیت میں لے پالک بچے کو پالنے والوں کا بیٹا قرار دینے سے منع کیا گیا، اور اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان بچوں کو ان کے حقیقی باپ ہی کی طرف منسوب کر کے پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو اور اس وجہ سے تم انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب نہ کر سکو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں،
اور انسانیت کے ناطے تمہارے چچازاد ہیں تو تم انہیں اپنا بھائی یا اے بھائی کہو، اور جس کے لے پالک ہیں اس کا بیٹا نہ کہو، اور ممانعت کا حکم آنے سے پہلے تم نے جو لا علمی میں لے پالکوں کو ان کے پالنے والوں کا بیٹا کہا، اس پر تمہاری گرفت نہ ہوگی، البتہ اس صورت میں تم گناہگار ہوگے جب ممانعت کا حکم آ جانے کے بعد تم جان بوجھ کر لے پالک کو اس کے پالنے والے کا بیٹا کہو۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے، اسی لیے وہ غلطی سے ایسا ہو جانے پر گرفت نہیں فرماتا، اور جس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ گود لیے ہوئے بچے کے حقیقی باپ کے طور پر اپنا نام استعمال کرنے کا شرعی حکم۔ بچہ گود لینا جائز ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ گود میں لینے والا عام بول چال میں یا کاغذات وغیرہ میں اس کے حقیقی باپ کے طور پر اپنا نام استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ سب جگہ حقیقی باپ کے طور پر اس بچے کے اصلی والد ہی کا نام استعمال کرنا ہوگا، اور اگر اصلی باپ کا نام معلوم نہیں تو اس کی معلومات کروا کر باپ کے طور پر حقیقی باپ کا نام لکھنا ہوگا، اور اگر کوشش کے باوجود کسی طرح اس کے اصلی باپ کا نام معلوم نہ ہو سکے تو گود لینے والا گفتگو میں حقیقی باپ کے طور پر اپنا نام ہرگز استعمال نہ کرے، اور نہ ہی بچہ اسے حقیقی والد کے طور پر اپنا باپ کہے۔ اسی طرح کاغذات وغیرہ میں سرپرست کے کالم میں اپنا نام لکھے، حقیقی والد کے کالم میں ہرگز نہ لکھے۔ اگر جان بوجھ کر خود کو حقیقی باپ کہے یا لکھے گا تو یہ بھی ان دو وعیدوں میں داخل ہے۔ چنانچہ نمبر 1 بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔ حدیث نمبر 2 مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا، یا جس غلام نے اپنے آپ کو اپنے مولا کے غیر کی طرف منسوب کیا، اس پر اللہ عز و جل کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ نفل۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو اپنے ہاں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یا ویسے ہی کسی دوسری کی اولاد گود میں لیتے ہیں اور اپنے زیر سایہ اس کی پرورش کرتے ہیں اور اس کی تعلیم و تربیت کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، ان کا یہ عمل تو جائز ہے، لیکن ان کی یہ خواہش اور تمنا ہرگز درست نہیں کہ حقیقی باپ کے طور پر پالنے والے کا نام استعمال ہو، اور نہ ہی ان کا یہ عمل جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارنے کا حکم فرما دیا اور احادیث میں ایسا نہ کرنے پر انتہائی سخت وعیدیں بیان ہو گئیں، تو کسی مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے حکم کے برخلاف اپنی خواہشات کو پروان چڑھائے اور خود کو شدید وعیدوں کا مستحق ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نوٹ: یاد رہے کہ احادیث میں بیان کی گئی وعیدوں کا مصداق وہ صورت ہے جس میں بچے کا نسب حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے، جبکہ شفقت کے طور پر کسی کو بیٹا یا بیٹی کہہ کر پکارنا یا کوئی معروف ہی کسی اور کے نام سے ہو تو پہچان کے لیے اس کا بیٹا یا بیٹی کہنا ان وعیدوں میں داخل نہیں۔ بچہ یا بچی گود لینے سے متعلق ایک اہم شرعی مسئلہ۔ بچہ یا بچی گود میں لینا جائز ہے، لیکن جب وہ اس عمر تک پہنچ جائیں جس میں ان پر نامحرم مرد یا عورت سے پردہ کرنا لازم ہو جاتا ہے تو اس وقت بچے پر پالنے والی عورت سے اور بچی پر پالنے والے مرد سے پردہ کرنا بھی لازم ہوگا، کیونکہ وہ اس بچے کے حقیقی یا رضائی ماں باپ نہیں، اس لیے وہ اس بچے اور بچی کے حق میں محرم نہیں۔ لہٰذا اگر بچہ گود میں لیا جائے تو عورت اسے اپنا یا اپنی بہن کا دودھ پلا دے، اور بچی گود میں لی جائے تو مرد اپنی کسی محرم عورت کا دودھ اسے پلوا دے۔ اس صورت میں ان کے درمیان رضائی رشتہ قائم ہو جائے گا، اور محرم ہو جانے کی وجہ سے پردے کی وہ پابندیاں نہ رہیں گی جو نامحرم سے پردہ کرنے کی ہیں۔ البتہ یہاں مزید 2 باتیں ذہن نشین رہیں۔ پہلی یہ کہ دودھ بچے کی عمر 2 سال ہونے سے پہلے پلایا جائے، اور اگر 2 سال سے لے کر 2.5 سال کے درمیان دودھ پلایا تو بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی، لیکن اس عمر میں دودھ پلانا ناجائز ہے، اور 2.5 سال عمر ہو جانے کے بعد پلایا تو رضاعت ثابت نہ ہوگی۔ دوسری یہ کہ عورت نے بچے یا بچی کو اپنی بہن کا دودھ پلوایا تو وہ اس کی رضائی خالہ تو بن جائے گی، لیکن اس کا شوہر بچی کا محرم نہ بنے گا۔ لہٰذا بہتر صورت وہ ہے جو اوپر ذکر کی گئی کہ بچے کو عورت کی محرم رشتہ دار کا دودھ پلوا لیا جائے اور بچی کو شوہر کی محرم رشتہ دار کا، تاکہ پرورش کرنے والے پردے کے مسائل میں مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ البتہ ان مسائل میں کہیں پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا ایسا کوئی معاملہ ہو تو کسی قابل مفتی کو پوری تفصیل بتا کر عمل کیا جائے۔